5 گناہ جس کی وجہ سے عورتیں روزہ رکھنے کے باوجود بھی جنت سے محروم رہ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور جتنی بھی نیکیاں کر لیں یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگزیدہ بندیاں بننے کی کوشش کر لیں، وہ محروم ہی رہیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایسی حقیقت پیش کرنے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ عورتیں روزہ رکھنے، نماز پڑھنے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے باوجود بھی جنت سے محروم رہ سکتی ہیں؟ جنت ان کا ٹھکانہ نہیں بنے گا۔ یہ سن کر حیرانی ضرور ہوگی، مگر یہ ایک تلخ اور سچی حقیقت ہے۔ آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ عبادت گزار ہونے کے باوجود جہنم میں جائیں گے۔ سوچیں وہ کتنے بد نصیب ہوں گے جن کے لیے رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے میں بھی بخشش نہ ہو سکے گی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کچھ ایسے گناہ ہیں جو نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ آج ہم ان 5 بڑے گناہوں پر بات کریں گے جو عورتوں کو روزہ رکھنے کے باوجود بھی جنت سے محروم کر سکتے ہیں۔ یعنی عورتیں نیکیاں کرنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گی۔ اللہ اللہ۔ نمبر 1، بد اخلاقی اور دوسروں کو تکلیف دینا۔ دین اسلام میں اخلاقیات کی بہت زیادہ وقت اور اہمیت بتائی گئی ہے، لہذا اسے قابل قدر سمجھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک عورت کا ذکر کیا گیا جو دن بھر روزے رکھتی تھی اور رات بھر عبادت کرتی تھی، مگر اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی تھی۔ آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جہنم میں جائے گی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اسے جہنم میں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ حالانکہ یہ تو نیک عورت ہے، مگر اس کی خطائیں ایسی ہیں کہ اس کی نیکیوں کو بھی نہیں دیکھا جائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں سکھاتی ہے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی ضروری ہیں۔ اگر کوئی عورت بدتمیزی کرتی ہے، دوسروں کو تکلیف دیتی ہے، تو اس کے روزے اور عبادات بیکار بے سود ہو سکتے ہیں۔ اللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ نمبر 2، شوہر کی ناشکری اور نافرمانی کرنے والی۔ آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل اس عورت کی نماز اور روزہ قبول نہیں کرتا جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، جب تک
وہ راضی نہ ہو جائے، یعنی کہ اپنے شوہر کی رضا میں راضی نہیں رہتی اور اس کی ہر وقت ناشکری کرتی ہے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے۔ اگر شوہر غریب بھی ہے تو اسے ہر وقت خواہشات کا طعنہ ہی دیتی رہتی ہے کہ جو تم نے میری پوری نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جہنم دکھائی گئی تو میں نے دیکھا اس میں زیادہ تعداد عورتوں کی تھی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا، یہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تم ان میں سے کسی کے ساتھ پوری زندگی احسان کرتے رہو اور ایک بار کوئی بات ان کی مرضی کے خلاف کہہ دو تو وہ فوراً کہتی ہیں، تم نے میرے ساتھ بھلائی نہیں کی، اور وہ ان کے ساتھ کی جانے والی تمام حسن سلوکیاں اور ان کے ساتھ جو آپ نے اچھا وقت گزارا یا پھر آپ نے ان کا خیال رکھا، وہ سب کچھ بھول جاتی ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ناشکری کی عادت آخرت میں نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ عز و جل ہمیں شکر گزار اور صابر بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ نمبر 3، بے پردگی اور فیشن پرستی۔ آج کے اس دور میں یہ تہمت بہت زیادہ عام ہو چکی ہے۔ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ بے پردگی کو فیشن سمجھا جاتا ہے، حالانکہ دین اسلام نے عورتوں کے لیے بھی مکمل ضابطۂ حیات کا تعین کر رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورتیں لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گی۔ آج بہت سی عورتیں فیشن کی دوڑ میں حدود کو پار کر جاتی ہیں اور شرم و حیا کو نظر انداز کر دیتی ہیں۔ ایک عبرت ناک واقعہ کہ ایک عورت جو ہمیشہ قیمتی اور مہنگے لباس پہنتی تھی اور بے پردہ گھومتی تھی، ایک دن حادثے میں ہلاک ہو گئی۔ اس کی اچانک موت واقعہ ہو گئی۔ وہی فیشن جو عزت سمجھا جاتا تھا، اس کی بے بسی کی علامت بن گیا۔ موت نے اس کا سارا حسن تہس نہس کر دیا اور اس کے وجود کو بالکل ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا کی چمک دمک عارضی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پردے کی پابندی اور حیا اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ نمبر 4، والدین کی نافرمانی۔ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم اپنے والدین کی قدر و قیمت سے واقف ہونے کے باوجود بھی ان کی قدر نہیں کرتے، ان کی خدمت نہیں کرتے، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، لیکن ہم اپنے بچوں سے اپنی خدمت کی آس اور بڑی بڑی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے اف تک نہ کہو۔ اللہ اس دین اسلام نے تو ہمیں مکمل رہنمائی فراہم کی ہے، لیکن ہم نے اسے پس پشت ہی ڈال دیا۔ ایک عورت جو شادی کے بعد اپنے والدین کو نظر انداز کرنے لگی
آخرکار مشکلات میں گر گئی۔ اس کے شوہر کا کاروبار تباہ ہو گیا، بچے نافرمان ہو گئے، اور وہ جب ماں سے معافی مانگنے گئی تو اس وقت اس کی والدہ دنیا سے جا چکی تھی، اس کی وفات ہو چکی تھی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ والدین کی نافرمانی کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ نمبر 5، غیبت اور دوسروں کی برائیاں بیان کرنا۔ یہ وہ گناہ ہے کہ جسے ہم فخر سے کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی کے پشت کے پیچھے یہ کام کریں تو ہم بڑے فخر کے ساتھ کسی کے عیب بیان کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں کہ یہ وہ گناہ ہے جو ہماری نیکیوں کو ختم کر رہا ہے اور ہماری عاقبت، ہماری آخرت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور کسی کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ یقیناً نہیں، استغفر اللہ، ایسا ممکن نہیں۔ لیکن اس برائی کی تشبیہ ایسے ہی دی گئی ہے۔ ایک عورت جو ہر محفل میں دوسروں کی برائیاں بیان کرتی تھی، ایک دن خود بڑی آزمائش میں پڑ گئی۔ جن لوگوں کی وہ برائیاں کرتی تھی، وہی لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے، اور اس کی اس عادت نے اسے اتنا شرمندہ کر دیا کہ وہ سر اٹھا کے جینے کے قابل تک نہ رہی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جو دوسروں کو عزت نہیں دیتا، دوسروں کی عزت اچھالتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی عزت خاک میں ملا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غیبت اور چغلی سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ رمضان اور بخشش۔ رمضان کا جب بھی نام لیا جاتا ہے تو ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا خیال آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم مہینہ بخشا ہے کہ جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کو راضی کرنے کی پوری کوشش کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی بے شمار لوگوں کو معاف فرماتا ہے، لیکن ان 5 قسم کی عورتوں کی بخشش نہیں ہوتی جو بد اخلاق، شوہر کی ناشکری، بے پردگی، والدین کی نافرمانی اور غیبت میں مبتلا رہتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان کی تیاری کریں، اپنے دل سے حسد، بغض، کینہ نکال کر سچی توبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان گناہوں سے محفوظ رکھے اور ہدایت نصیب فرمائے۔ ناظرین، آئے دن ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ ہم اچھے سے اچھا کانٹینٹ شیئر کریں۔ اگر آپ کو